بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں لاک ڈاؤن کی حالت میں عید الفطر کی نماز کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے وہ بتاؤں گا، اور خاص طور پر اس ویڈیو میں احناف یعنی حنفیوں کا طریقہ اور ان کے لیے کیا شرط ہے وہ بتاؤں گا، اور انشاءاللہ شوافی کے لیے میں دوسرا ویڈیو بناؤں گا تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، کیونکہ نماز میں کچھ اختلاف ہے کس طرح احناف کے نزدیک 6 زائد تکبیرات ہے اور شوافی کے نزدیک 12 زائد تکبیرات ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو میں حنفیوں کا طریقہ اور ان کے لیے کیا شرطیں ہیں عید الفطر کی نماز کے لیے، کس طرح کہاں پڑھیں گے وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ اس لیے میں بتاتا ہوں احناف اور شوافی کا الگ الگ، کیونکہ ہم کو سننے والے الحمدللہ دونوں قسم کے لوگ ہیں اور دونوں قسم کے لوگوں کی طرف سے سوالات آتے ہیں، تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں دونوں کے مسالک کو اچھی طرح واضح کر کے بتاؤں اور اس طرح سے بتاؤں کہ اس میں کسی کو کنفیوژن نہ ہو، خلط ملط نہ ہو جائے آپس میں مسئلے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اس لاک ڈاؤن کی حالت میں جب کہ مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے عام لوگوں کو، تو مسجدوں کے اندر جو لوگ طے ہے 4-5 لوگ وہ عید کی نماز پڑھیں گے، لیکن پورا مجمع پوری امت کیسے نماز ادا کرے گی عید کی، جبکہ احناف کے نزدیک عید کی نماز واجب ہے۔ تو اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں دوستو عید کی نماز کے لیے۔ تو آسان طریقے سے یوں سمجھے کہ جو جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے احناف کے نزدیک، وہی عید کی نماز کے ہونے کے لیے شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ عید کی نماز کے لیے امام کے علاوہ 3 بالغ مرد کا ہونا ضروری ہے۔ نابالغ ہو تو بھی شرط مکمل نہیں ہوئی، عورتیں ہو تو بھی شرط مکمل نہیں ہوئی۔ لہٰذا امام کے علاوہ اگر کسی گھر میں 3 بالغ مرد موجود ہے تو وہ لوگ اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس صورت کے اندر عید کی نماز ہوگی۔ اگر امام کے علاوہ 3 بالغ مرد نہیں ہے تو عید کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم لاک ڈاؤن کا پورا خیال رکھتے ہوئے ہم اس کی فکر کریں کہ 3 حضرات ہمارے پاس ہے امام کے علاوہ، جو امام بن رہا ہے ہمارے گھر میں سے ہی کوئی بنے گا، ابا بن جائیں گے، بیٹا بن جائے گا جس کو قرآن شریف صحیح پڑھنا آتا ہو، جس کو مسائل سے جس کو واقفیت ہو۔ لہٰذا ایک امام ہوگا، اس کے علاوہ 3 مرد ہوں گے تو عید کی نماز ہوگی، اگر نہیں تو عید کی نماز بھی نہیں ہوگی، جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کچھ نہیں کریں گے، عید کی نماز کا کوئی بدل نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا کریں گے اللہ رب العزت ان حالات کو جلد سے جلد ختم فرما اور ایسا موقع آئندہ زندگی میں کبھی نہ آئے، اس کی دعا کریں۔ بہرحال دوسری شرط یہ ہے کہ اذن عام ہونی چاہیے۔ اذن عام کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر عید کی نماز یا جمعہ کی نماز ہو رہی ہے تو عام لوگوں کو اجازت ہو وہاں آنے کی۔ لہٰذا اس کو مختصر میں اس طرح بتاؤں کہ ہم جب عید کی نماز یا جمعہ کی نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں، جمعہ کی نماز کو اب اس مسئلے میں خلط نہ کرے، عید کی نماز ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں تو دروازہ کھلا رکھ کر نماز پڑھے، دروازہ کھلا رکھ کر نماز پڑھے۔ اور جب سب گھروں میں نماز ہو رہی ہے تو کوئی کسی کے گھر میں آنے والا نہیں ہے، لہٰذا ہم دروازہ کھلا رکھ کے نماز پڑھیں۔ مختصر میں نے بتا دیا۔ اب عید کی نماز کا وقت کیا ہے، کس وقت پڑھیں گے؟ تو عید کی نماز کا وقت ہے طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ گزر جائے، اس وقت سے عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے زوال پر، تو اس درمیان ہم نماز پڑھ لیں۔ لہٰذا اس بات کی فکر کریں گھر میں نماز پڑھنے والے، اگر یہ شرط جو میں نے پہلے بتائی وہ پائی جا رہی ہے، عید کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس بات کی فکر کریں کہ اگر مسجد میں نماز ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم نمازیں اپنے گھروں میں پڑھیں۔ مسجد کا وقت انشاءاللہ بتا دیا جائے گا کس وقت نماز ہونے والی ہے، اس کے بعد ہم پڑھیں تو بہتر ہے۔ پہلے بھی پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وقت ہو جائے تو پڑھ لیں۔ اسی طرح آگے کا یہ مسئلہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، یعنی نہ اذان دی جائیں گی اور نہ جماعت کھڑی کرنے سے پہلے اقامت کہی جائیں گی۔ سیدھے امام آئے گا، کرسی پر بیٹھے گا، سیدھے امام آئے گا، نماز شروع کرے گا۔ خطبے کے بارے میں بتاؤں گا کس طرح سے کرنا ہے آگے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھے کہ عید کی نماز کے لیے نیت کیسی کرنی ہے۔ تو نیت مختصر میں دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ ہم جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عید ہی کی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ لہٰذا نیت اس طرح کریں گے، اگر پھر بھی زبان سے دہرانا ہے کہ میں 2 رکعت واجب عید الفطر کی ادا کرتا ہوں اس امام کے پیچھے واسطے اللہ کے، اللہ اکبر۔ امام پڑھانے کی نیت کرے گا، مقتدی پڑھنے کی نیت کریں گے، بس 2 رکعت واجب عید الفطر کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ اس کی بھی نیت کر لے، کوئی حرج نہیں، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ عید کی نماز پڑھی جائے گی، یعنی ایکسٹرا 6 تکبیروں کے ساتھ۔
اب نماز عید کا طریقہ، عید الفطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو بہت آسان طریقہ ہے، مختصر میں آپ کو میں سمجھا دوں، مقتدی اور امام کی الگ الگ چیزیں میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو عید الفطر کی نماز کے لیے ہم نے نیت کر لی، امام نے پڑھانے کی نیت کر لی، مقتدی نے پڑھنے کی نیت کر لی۔ اب امام جو ہے اس طرح سے نماز پڑھائے گا کہ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیا، ہاتھ باندھنے کے بعد وہ ثنا پڑھے گا، پیچھے مقتدی بھی ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھیں گے۔ اب ثنا مکمل ہو گئی۔ اب اس پہلی رکعت میں زائد 3 تکبیرات ہیں، تو ثنا پڑھنے کے بعد امام پھر سے کہے گا اللہ اکبر اور ہاتھ نیچے چھوڑ دے گا، باندھے گا نہیں۔ مقتدی بھی کہیں گے اللہ اکبر اور ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، 1 مرتبہ ہو گئی۔ دوسری مرتبہ امام کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے گا، مقتدی بھی کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ امام کہے گا اللہ اکبر، مقتدی بھی کہیں گے اللہ اکبر اور امام ہاتھ باندھ دے گا، مقتدی بھی ہاتھ باندھ دیں گے تیسری بار کہنے کے بعد۔ اب امام پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آہستہ آواز سے سرن پڑھے گا، مقتدی خاموش رہیں گے، کچھ نہیں پڑھیں گے۔ پھر امام شروع کرے گا جہرن یعنی بلند آواز سے الحمدللہ رب العالمین، مکمل سورہ فاتحہ پڑھے گا امام۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہے گا، مقتدی بھی آہستہ سے آمین کہیں گے۔ ہو گئی۔ اب امام قرات کرے گا، کسی سورت کو پڑھے گا، سورت کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ سنت تو یہ ہے عید الفطر کے اندر کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ لیکن ابھی ہم میں سے ہر ایک کو اتنی سورت یاد نہیں ہے، تو آسانی کے ساتھ آپ کو بتا دوں، پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھ لے، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ لے۔ مختصر ہر ایک کو یہ یاد ہوتی ہے تو ترتیب بھی قائم رہے گی اور ہر ایک کے لیے آسانی ہو جائیں گی۔ ترتیب کا دھیان رکھنا ہے، جو قرآن کی ترتیب ہے وہ حساب سے پڑھنا ہے، پہلے جو سورت ہے وہ پہلی پڑھنا ہے، بعد میں جو ہے وہ بعد میں دوسری رکعت میں پڑھنا ہے۔ لہٰذا سورت مکمل ہو گئی۔ اب امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا، مقتدی بھی رکوع کریں گے، رکوع سے اٹھے گا، مقتدی بھی اٹھ جائیں گے، سجدہ کرے گا، دونوں سجدے ہو گئے، مکمل 1 رکعت ہو گئی۔ اب وہ جب دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا اللہ اکبر کہتے ہوئے تو ہاتھ باندھ دے گا، جیسے کھڑا ہوگا بغیر رفع دین کے ہاتھ باندھ دے گا۔ پھر امام بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے پڑھے گا، سورہ فاتحہ زور سے جہرن پڑھے گا، اسی طرح آمین کہے گا، پیچھے والے بھی آمین کہیں گے آہستہ سے، اور پھر سورت شروع ہو جائیں گی۔ جیسے میں نے کہا پہلی رکعت میں انا اعطیناک پڑھ لے، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھ لے، ہر ایک کو یاد ہے۔ اب اس طرح سے ہم نے پڑھ لیے۔ اب جو ہے قرات مکمل ہو گئی۔ قرات مکمل ہونے کے بعد پھر امام کھڑا رہے گا، مقتدی بھی کھڑے رہیں گے اور فوراً امام کہے گا اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑے گا۔ یہاں پر دھیان دینا ہے، عید کی نماز سال میں 1-2 باری ہوتی ہے تو اکثر مقتدی جو ہے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو رکوع میں نہیں جانا ہے۔ جیسے امام کہے گا اللہ اکبر، زائد تکبیرات میں سے ایک تکبیر ہوگی دوسری رکعت کی، 3 تکبیر ہوگی زائد، تو امام کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر امام دوسری مرتبہ کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے گا، مقتدی بھی کریں گے۔ تیسری مرتبہ امام کہیں گا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر چوتھی مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے گا۔ رکوع میں جانے کے بعد تسبیح وغیرہ ہوئی، پھر جیسی نماز ہم پڑھتے ہیں رکوع، پھر رکوع سے کھڑے ہو گئے، پھر سجدہ کیے، پھر التحیات میں بیٹھ گئے، تحیات پڑھ لی، درود ابراہیم پڑھ لی، دعائے معصورہ پڑھ لی۔ اب یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد سلام پھیر دیا، مقتدی بھی سلام پھیر دیں گے۔ بہت آسان ہے، اسی طرح سے نماز پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے اپنے گھروں میں اگر شرطیں پائی جا رہی ہے تو۔ اب جیسے ہو گئی نماز مکمل ہو گئی، اب کیا کرنا ہے، نماز مکمل ہو جائے تو مختصر دعا کرنا ہے۔ امام نے مختصر دعا کر لیا، اب جو ہے خطبے کے لیے وہ کھڑا ہو جائے۔ خطبے کے لیے کھڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر خطبہ دینا ہے وہاں پر ایک کرسی وغیرہ لگا دے تو اچھا ہے، وہاں پر کرسی پہ وہ بیٹھ جائے۔ جتنی دیر میں اذان دی جاتی ہے اتنا بیٹھے تو اچھا ہے، تھوڑی دیر بھی بیٹھ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ جائے۔ اب اگر اس کے پاس کوئی کتاب ہے، خطبہ ہے اس کے پاس تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم دے دیں گے انشاءاللہ خطبہ، PDF فائل وغیرہ موبائل پہ بھیج دیں گے۔ بہت آسانی کر دی اللہ رب العزت نے آج۔ تو ہم امام جو ہے کھڑے ہوگا کرسی پہ سے، پہلا خطبہ دے گا۔ پہلے خطبے کے اندر اگر ہمارے پاس بالکل خطبہ نہیں ہے، دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، تو کم سے کم ہم
پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھ لے، احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھ لے، بیٹھ گئے تھوڑی دیر، پھر کھڑا ہو جائے، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لے، کوئی سورت پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، درود ابراہیم پڑھ لے، اس طرح سے 2 خطبے مکمل ہو جائے۔ اب اس کے عید کے تمام اعمال مکمل ہو گئے، اب کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے عید منائے، شیرخرما کھائے، اور لیکن یہ تمام چیزیں دوستو اس بات کی فکر کر کے کہ ہم لاک ڈاؤن کے اندر جس طرح ہم مقید ہیں، تو ہم تمام چیزوں کا خیال رکھے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھے، اور کسی طرح اجتماع نہ ہو جائے، اس کی ہم فکر کریں۔ ان تمام چیزوں کو رکھ کر سامنے ہم عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہماری عید کو قبول فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے رمضان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور بات بتا دوں، اس لیے اس کلپ کو بھی اس میں جوائن کر رہا ہوں کہ جو 2 خطبے ہم دیں گے عید کی نماز کے بعد، تو ان خطبوں میں پہلے اگر ہم کو خطبہ یاد نہیں ہے یا ہم کو کوئی کتابی شکل میں ہمارے پاس خطبہ نہیں ہے، تو میں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، تو اس کے ساتھ درود شریف بھی پڑھ لیں پہلے خطبے میں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے خطبے میں 9 مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح 9 بار کہنا ہے، یہ مسنون ہے۔ اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 7 مرتبہ کہنا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، مستحب ہے۔ پہلے خطبے میں 9 مرتبہ، دوسرے خطبے میں 7 شریف پڑھ لے پہلے خطبے میں، دوسرے میں بھی تکبیرات کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھ لے، کوئی سورت پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، کوئی سورت پڑھ لے تو کافی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔